مفتی کفایتاللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں قیدی نمبر 804 جو کہ اب قیدی نمبر 943 اڈیالہ جیل میں لاٹ ہو گیا جڑا نمبر ہے وہ قیدی نمبر 943 ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں سیاسی قیدی ہیں، ضمیر کے قیدی ہیں یا واقعی مجرم ہیں؟ دیکھیں میری رائے دونوں ساتھیوں سے مختلف ہے نا، میں اعتدال کی رائے رکھتا ہوں۔ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو میں آج کہنے میں حرج نہیں تھی کہ یہ سیاسی قیدی، اور 9 مئی کا واقعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے میری تاریخ بتا رہی ہے کہ 76 سالوں میں کوئی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکا۔ اب ایک نئی چیز تو آئی ہے، کل میں بھی اس کا افیکٹو ہو سکتا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا کیا بنے گا، اسی حد تک جاؤں نا۔ تو تمام لوگ اس انتظار میں کہ 9 مئی کا واقعہ اس کو کس طرح کے فیل کردار تک پہنچائے۔ سر ایک سیکنڈ، آپ کے خیال میں سائفر کا جو کیس جس کی ابھی یہ بات کر رہے تھے وہ اتنا بڑا نہیں ہے؟ 9 مئی کے جو واقعات کا کیس ہے وہ بہت بڑا کیس ہے۔ میں کہتا ہوں نا، دیکھو جج اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کون سا کیس تھا۔ میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں نا، میرے خیال کے اندر سب کچھ ریاست کے اندر ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے اس کو ہٹاؤ، اس کو لے آؤ، اس کو اتارو، لیکن جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کی سالمیت پر سوال پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، آج کل تو لوگ گلوبل ہے نا، اور وہ پھر خوش ہوتے ہیں کہ اتنا فائدہ ہمیں کسی نے نہیں دیا 76 سال میں جو عمران خان نے دیا، جس کا مطلب ہے کہ واقعی ہم دشمن کے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ یہی سے بریک فاسٹ شروع کر دیں۔ میں 9 مئی کے واقعہ کو نظر انداز کر دیا گیا تو خاک بندہن ہماری سالمیت مشکوک ہو جائے گی، اور 9 مئی کے واقعہ کو کیفر کردار پہنچایا، پھر آئندہ کے لیے لوگ احتیاط سے کام لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کس طرح سے مقدمات بنتے ہیں، اور پھر مقدمات جو ہیں بڑی تیزی سے بنتے ہیں اور تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تک پی ڈی ایم آپ کی زیر عطاب تھی، اب پی ڈی ایم کا کوئی رہنما ہمیں جیل میں نظر نہیں آتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ایسا چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پکا یقین ہے کہ نہیں سزا بھی ہوگی اور جیل میں بھی رہیں گے؟ دیکھیں نا، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے نا۔ ابھی ہم نے جمہوریت کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ کاغذ میں ہے صرف۔ یہاں اب بھی طاقتور لوگ طاقتور ہیں، اور وہ طاقتوروں نے کہا تھا کہ اب ہم سیاست نہیں کریں گے، انہوں نے اب سیاست کی۔ نہ اپوزیشن لیڈر کو پتا تھا کس کا نام آنا ہے، اور نہ وزیر اعظم کو پتا تھا تیسرا نام آ گیا۔ اس کا معنی ہے کہ معصوم ہے سیاستدان بہت زیادہ۔ اب یہ معلوم ہوا کہ وہ طاقتور لوگ طاقتور ہیں، طاقتوروں کے کہنے پر پوچھ کر فیصلے کیا جائے، عدلیہ غلط ہے۔ کسی کو خواہ ملزم بنا دیا جائے، یہ غلط۔ میں آپ کے سامنے ایک متاثرہ فریق بیٹھا ہوں، میں ایک ایسے کیس کے اندر 88 دن جیل میں رہا کہ مجھے سیشن جج نے کہا کہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور میں 88 دن اندر مجھے ضمانت نہیں ملی۔ میں کہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون برابر ہونا چاہیے، جو آدمی بھی آتا ہے وہ اچھا جیل میں جانے سے تو سیاستدانوں کی مقبولیت، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کتنی دفعہ آپ بھی جیل میں جا چکے، تو اس سے آپ کے خیال میں آپ کا قد میں اضافہ ہوا یا کم ہوا ہے؟ تو میں آپ کو دعوت دے دوں، آپ بھی ضرور تشریف لے جائیں۔ اللہ نہ کرے سر، اللہ رحم کرے بھی، آپ کا تو ہر دفعہ ہر کچھ عرصے بعد ٹکٹ چلتا تھا، آپ چلے جاتے تھے نا۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ میں قد میں اضافہ ہوا کم ہوا؟ میں کہتا ہوں جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے قد بڑا ہوا ہے چھوٹا ہوا۔ ہم ٹھیک بات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے ہم ٹھیک بات کرتے ہیں، پھر کہاں غلطی کہاں آئی؟ پھر جج پکڑتا نا، وہ یہ کہتا ہے میں غلط ہوں، تو جج میں نے غلطی کی۔ عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ عدالت نے مجھے کہا کہ آپ پر فرد جرم عائد کرنا ظلم ہے، اور جرم نہیں۔ عدالت نے پاناما کا فیصلہ دیا، ٹھیک تھا، بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ کیس ٹو کیس دیکھیں، میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ انصاف سب کے لیے رکھو۔ یہ کراچی کے اندر ایک چورنگی، اس کا نام ہے خوشبو چورنگی، انہوں نے بورڈ لگایا خوشبو سب کے لیے۔ تو یہ سب کا حق بنتا ہے انصاف۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، نہ کیا جائے، نہ کیا جائے، ان کے دشمن کے ساتھ بھی نہ کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پسند ناپسند اور اپنی مرضی مسلط کرنا، یہ پاکستان کے حق میں نہیں۔ ہم دونوں ہوں گے ورلڈ کپ ٹرانسمیشن کرکٹ مستیاں میں، صرف سنو نیوز پر، اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔